بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ دعا کی قبولیت کا نسخہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ بہت آسان سا نسخہ ہے۔ آپ جو بھی دعا اپنے لیے چاہتے ہیں کہ قبول ہو، وہ دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو صحت ملے، آپ دوسرے بیماروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ یہ بیمار انہیں شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما۔ اللہ کریم آپ کو بھی صحت دے دے گا، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یعنی میں کسی ایسے شخص کے لیے دعا کروں جو سامنے موجود نہیں ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس دعا مانگنے والے کے لیے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ اور پھر وہ دعا جو میں نے دوسرے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی تھی وہ تو قبول ہوئی، لیکن وہ دعا میرے حق میں بھی قبول ہوئی، اور میرے حق میں دعا کرنے والا کون تھا؟ فرشتہ۔ اس طریقے سے اگر آپ اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ ایک شخص تھا، اس کی دعائیں باکثرت قبول ہوتی تھیں، حالانکہ دکھنے میں وہ کوئی اللہ والا نہیں تھا، عبادت گزار نہیں تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ دکھنے میں نہ کوئی ولی لگتے ہیں، نہ ہی آپ عبادت گزار ہیں، آپ کی دعائیں اتنی باکثرت کیسے قبول ہوتی ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اور مجھے راستے میں جو بھی شخص دکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے کوئی غریب دکھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پر رحم فرما۔ کوئی پریشان دکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ کوئی مظلوم دکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ کوئی بیمار دکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ الغرض جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور جس شخص میں یہ نظر پڑتی ہے میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ یہ دعا کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور باکثرت دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ تو دوسروں کے لیے باکثرت دعا کریں، اور اگر آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، خلوص نیت سے کرنا شروع کر دیں، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف دی، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے لیے پریشان ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، تو جو دعا آپ ان کے لیے کریں گے اللہ کریم آپ کو اس سے نوازے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کریم آپ کی باکثرت دعائیں قبول کرے گا۔ اور اگر بندہ ایسا کر لے، اور اگر بندہ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے، مومن بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، یعنی اگر وہ یہ کہے اللہم اغفر لی ولکل المؤمنین والمؤمنات، یعنی اے اللہ تمام مومن مردوں مومن عورتوں کی، یعنی تمام مومنین کی مغفرت فرما دے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر مومن کی طرف سے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اب آپ سوچیں اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، ان سب کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جتنے فوت ہو چکے ہیں اور جتنے آئیں گے ان سب کے برابر لکھی جائیں گی۔ یعنی کہ آپ نے تو کل مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کی ہے نا، مغفرت کی۔ تو جب ہم تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، جو دنیا میں آئے، جو بعد میں آئیں گے، جو ابھی موجود ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو سوچیں آپ نے ایک دفعہ اگر پڑھ لیا اللہم اغفر لی ولکل المؤمنین والمؤمنات، تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اربوں خربوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہہ دیتے ہو اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کریم نے کتنی نیکیاں لکھ دی۔ تو اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھتا ہے۔ غیر جو موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا، باکثرت دوسروں کے لیے دعا کرنا، اس کی برکت سے اللہ کریم ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے باکثرت دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ کریم آپ کی دعائیں باکثرت قبول کرے گا، آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، اور خلوص دل سے کریں۔ ہم سب درود شریف پڑھنے والے ہیں الحمدللہ، استغفار کرنے والے ہیں، استغفار کریں تو پورے مومن مردوں مومن عورتوں تمام مومنین کی طرف سے کریں۔ درود شریف پڑھیں تو درمیان میں درود شریف پڑھتے پڑھتے دوسروں کے لیے دعائیں بھی کر لیا کریں۔ چند بار درود شریف پڑھا، اس کے بعد والدین کے لیے دعا کر لی، چند بار درود شریف پڑھا، بہن بھائیوں کے لیے کر لی، چند بار درود شریف پڑھا، آپ کے نزدیک کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، آپ جانتے ہو کسی کی کوئی حاجات ہے، آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ جب آپ بار بار درود شریف پڑھتے جائیں گے اور درمیان میں دعائیں مانگتے جائیں گے دوسروں کے لیے، تو اللہ کریم ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور جو چیز آپ کو چاہیے، جو چیز آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، اس کی دعا نہ دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں بس۔ یعنی اگر آپ کو صحت چاہیے تو دوسروں کے لیے صحت کی دعا کریں،
اگر آپ کو اولاد چاہیے تو دوسرے بے اولادوں کے لیے اولاد کی دعا کریں، ترقی چاہیے تو دوسروں کے لیے ترقی کی دعا کریں، تو اللہ کریم فرشتہ مقرر فرمائے گا جو آپ کے حق میں یہ دعا کرے گا اور آپ کی دعا پر آمین کہے گا۔ تو آپ تو انسانوں کے حق میں دعا کریں گے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کرنے لگیں گے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا نسخہ ہے، بہت آسان بھی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، دوسروں کا بھلا ہوگا، ہمارا بھی بھلا ہوگا، اور اللہ کریم ہماری دعائیں بکثرت قبول کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے والا، کامل یقین سے دعا کرنے والا، خوب مغفرت کی دعا کرنے والا، مانگنے والا، خوب درود و سلام پڑھنے والا، اور خوب استغفار کرنے والا، مغفرت مانگنے والا، دوسروں کا بھلا چاہنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔